تکمیل رسالت کے دو مظاہر. یہ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا حصہ. رسالت والا حصہ دینے والا، وہاں سے لینے والا نبوت، ہدایت مکمل، وحی کامل، اور دین مکمل. اب دینے والے حصے کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر. یہ رسالت کی تکمیل ہے بئی معنی کہ ایک درجہ ہے رسالت کا تبلیغ. بہت سے نبی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کی پوری زندگی گزر گئی، کہیں کوئی نظام قائم ہوا ہی نہیں. نظام تو صرف محمد عربی کے ہاتھوں اور آپ کے دست مبارک سے قائم ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا. لیکن یہ کہ تبلیغ حق ادا کر دیا، انہوں نے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. لیکن ایک ہے اتمام حجت. دین حق کے ضمن میں اتمام حجت کیا ہے؟ دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کرو. ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ اصول ہونا چاہیے. بہت اعلیٰ، آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھ دیجئے. لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائیں، یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی. ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں. فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم ہو جائے. دیکھیے نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، سقراط کے بعد افلاطون، افلاطون کے بعد ارسطاٹل، ارسطو. افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک. اس نے نقشہ کھینچا، اس طرح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، نظام ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، فلاں معاملات ایسے ہونے چاہیے. اور وہ کتاب اتنی وزنی ہے ایک کتاب کی حیثیت سے، حضرت مسیح سے 300 برس پہلے کی شخصیت ہے. تو گویا کہ 2300 برس سے وہ کتاب دنیا میں موجود ہے، چلی آ رہی، کتاب ختم نہیں ہوئی. ورنہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان نہیں رہتا. کتاب تو وہی باقی رہتی ہے جس کے اندر کوئی وزن ہو، جس میں کوئی ٹھوس مواد ہو. وہ ریپبلک آج بھی موجود ہے دنیا میں. لیکن جو نظام اس نے پیش کیا تھا ریپبلک میں، وہ کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا. تو وہ حجت نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، خیالی جنت کا نقشہ کسی نے کھینچ لیا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. بابا کیا کہہ رہے ہو؟ اب میں مثال دے رہا ہوں بڑی سادہ سی. یہ بظاہر تو بہت اعلیٰ بات ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے. ہاں بھائی بڑی اچھی شاعری کی ہے آپ نے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے. سردار سردار ہوتا ہے، خادم کیسے ہوگا؟ کیا محمد نے یہ کر کے نہیں دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خلیفہ وقت کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری لے کر اور وہ اس خاندان کو نہیں پہنچائی کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے؟ لاکھوں مربع میل کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے، اور اپنے کندھے پر. غلام نے کہا بھی کہ حضرت حضور یہ میں حاضر ہوں، میں لے چلتا ہوں. نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. ایک عورت کو رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، اور عورت کو دیکھا درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اسے اٹینڈ کرنے والا نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی دائی نہیں. گئے ہیں فرسٹ لیڈی اپنی بیوی کو لے کر گئے، اور اس بیوی نے جا کر حضرت عمر کی اہلیہ نے جا کر وہاں دایا گیری کی. سید القوم خادمہم کر کے دکھایا کہ نہیں؟ انسانی مساوات کا نقشہ پیش کر کے دکھایا کہ نہیں؟ کہ بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے، اور سرکاری سفر ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، نجی سفر نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے نہیں جا رہے معاذ اللہ، بلکہ خالص سرکاری سفر، بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں. کس شان کے ساتھ؟ صرف ایک اونٹ لیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی دستہ ہونا چاہیے، کوئی باڈی گارڈ ہونے چاہیے، کوئی جو سا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے ایک گروہ جو ہے ساتھ جانا چاہیے، انٹوراج جس کو کہا جاتا ہے آج کل. نہیں، ایک خلیفہ وقت ہے، ایک ان کے ملازم خادم. اور مساوات کی حد یہ ہے کہ چونکہ اسی پر
راستے کا جو بھی راشن ہے وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، لہذا ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو سوار نہیں ہو سکتے۔ ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خادم جو ہے وہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے آگے آگے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے آگے۔ اور جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور غلغلہ مچ گیا، وہاں آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، وہ وہاں کے سپہ سالار تھے اس فرنٹ کے، انہوں نے دیکھا عمر چلے آ رہے ہیں، اور وہ وقت آخری ایسا ہوا حساب کتاب سے کہ باری ہو گئی اس خادم کی، وہ اوپر بیٹھا ہوا، حالانکہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے خدا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے آپ مان لیجئے، نہیں الدور دورک، نہیں باری تمہاری، یہ حساب کا معاملہ ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو۔ راستے میں کہیں کیچڑ بھی تھا، جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے، ایک میں وہ نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کے، چلے آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، انہونی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں ہے، 1400 برس کیا ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر، یہ تمام تاریخ جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل اس درجے میں یوں ہوئی کہ جو دین حق آپ پر کامل کیا ہو گیا، اسے آپ نے قائم کر کے نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ہے در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر اول۔ نمبر 2، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور سیرت کا یہ حصہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کے گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، سایہ تھا نہیں تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ irrelevant ہے۔ سیرت، اصل سیرت کیا ہے؟ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سر بازارے آشوق ستم گارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے، انہوں نے تو ایسے جملے کہے چبھنے والے جو کلیجے کو چیرتے۔ اور پھر جب سٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ، وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں، جسم لہو لہان ہو گیا، جسم کا خون بہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھو جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے، کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے، وہاں آپ کی اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟
تیری ہی جناب میں فریاد دے کر آیا. الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعید یتجہمنی اور الا عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے جو چاہے کر گزرے؟ تو اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرن کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. حضور کی 23 برس کی زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد سے دن رات کی مشقت اور محنت، جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معجزات نہ ہونے کے برابر. حضور کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اصل معجزہ وہ ہے. قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ کو معجزہ ملے، جیسے عیسیٰ کو معجزے ملے. اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھائیں گے، ہمارا معجزہ قرآن ہے. ان معجزوں کو دیکھ کر کون ایمان لے آیا تھا؟ کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے معجزے دیکھ کر؟ جن سے بڑے معجزے ممکن نہیں ہے، حسی معجزے، آنکھوں سے دکھائے جانے والے معجزے تو اس سے بڑے ممکن نہیں ہے. مردے سے کہا جائے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کر دے. مردہ قبر سے نکل آیا. یا یہ کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. احیاء موتا اور تخلیق حیات، اس سے آگے کوئی شے ہے؟ باقی یہ کہ جو مادرزاد اندھا تھا، ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. مردہ کو زندہ کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کیا ایمان لے آئے لوگ؟ لوگوں نے کہا جادوگر ہے اور جادو کفر ہے، لہذا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں طے کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. ہدایت کا طالب کوئی ہے تو قرآن موجود ہے، معجزہ ہے سب سے بڑا. اور ہدایت کا طالب نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ایمان تو نہیں لاتے. لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ جیش الاسرہ، سفر تبوک، بھوک کا یہ حال اور رسد کی کمی کا یہ حال کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. پہلے ایک شخص نے منہ میں رکھا، چوس لیا، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوس لیا، کچھ گلوکوز مل گئی، کچھ انرجی مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تیسرے کو دے دیا. 3 آدمیوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. کیا من و سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے. یہ میں سوال بات میں کروں گا، کیا وہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے محمد کے امتیوں سے؟ کیا موسیٰ زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے. غزوہ خندق کے اندر لوگوں نے فاقوں کی وجہ سے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے تو کمر سے پتھر باندھ دیے، اپنی چادریں لے کر یہاں پتھر رکھا پیٹ کے اوپر اور چادر سے کس دیا تاکہ کمر جو ہے سیدھی رہے. پھر حضور سے آ کر فریاد کی کہ حضور اب یہ فاقہ کشی ناقابل برداشت ہو رہی، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے. حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ساری باتیں ہماری سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارم تو طلحہ داری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو تمام انبیاء کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری آپ کو دے دی گئی. یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، ان سے بڑھ کر حسن محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دم عیسیٰ ید بیضا، یہ ساری چیزیں ہیں محمد آپ کو عطا کی گئی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو طلحہ داری. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا آپ کو. تمام نبیوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں میں نے تنہا وہ ساری جھیلی ہیں. یہ حدیث نبی ہے. بہرحال اس پوری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ معجزوں سے نہیں ہوا ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوا ہے. دعائیں بھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے مدد.
اور مدد کا رات دروازہ آج بھی بند نہیں ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی مدد تو اب بھی آئے گی. معجزہ جو ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا. حضور کے لیے بعض معجزے ہیں، بعض مواقع پر تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرامات کی نوعیت کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ہم وہاں دیکھتے ہیں، دھوپ پریشان کر رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ بادل چل رہا ہے، ابر چل رہا ہے. ظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا ہے. 6 لاکھ کا قافلہ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، 600,000. اور یہ قافلہ جب چلتا تھا کتنا بڑا ایریا ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ صاحبان کی طرح جو ہے مسلسل وہ ابر ساتھ کے ساتھ جا رہا ہے. یہاں تو نہیں ہوا. یہاں جو کچھ ہوا ہے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. عام انسانی سطح پر ہوا ہے، محنت سے ہوا ہے، مشقت سے ہوا ہے، تکلیفیں جھیل کر ہوا ہے، مصائب برداشت کر کے ہوا ہے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے. حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے. ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے. ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے. یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ. اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم. کیوں؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے. ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تین معنی میں سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا. لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا. اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے. یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی. اس کا ظہور، اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج انسانیت. اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ. تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے. پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا. واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں.
ساری نسلوں کے لوگ ہیں. فار ایسٹ میں چلے جائیے عیسائیت موجود ہے. آپ وہ جو تاریخ کہلاتا ہے بلیک کانٹیننٹ افریقہ، اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگو کے تاش میں پہنچ جائیے، وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے ضمن میں جو کارنامے کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچایا ہے، عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں. کانگو کا تاش ہو، امیزن کا تاش ہو، کہاں نہیں پہنچی. آپ کے ملک میں جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے، کتنی گرمی، شدید گرمی، جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے. تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو. لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. قرآن کی تو نص قطعی ہو گئی. خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. انجیل میں موجود ہے. اس سے بھی زیادہ کلیئر بات، جب آپ نے اپنے 12 حواریین کو بھیجا ہے، جاؤ اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقسیم کرو، لوگوں میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو. لیکن فرما دیا تھا جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں. یہ گوئمز اور جینٹائل یہ اصطلاح ہے یہود کی، کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی، باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے یہ انسان نما حیوان ہیں. شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں. جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ دو اصطلاحات ہیں ان کی. لیکن جینٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا. یہ بھی انجیل میں موجود ہے، بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے. اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے. الفاظ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا. یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم. لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی رسول الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. یہ اصل میں سینٹ پال تھا. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپکلش کو زندہ کیا اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے. یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب. اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نقل کفر نہ باشد. بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے. 1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نظریے میں. ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا. اسی طریقے سے سینٹ پال جو ہے، سینٹ اب کیونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا. جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے. پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا. عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. لیکن اس سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا. یہ سینٹ پال نے کیا ہے. حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے. چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا. یہ سینٹ پال کی جو ہے ایجاد ہے. نمبر 2، شریعت ساقط. حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط. اور نمبر 3
اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے، ورنہ ازرو قرآن، ازرو انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی۔ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی، یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا۔ سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کی، كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کسی ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ تکمیل رسالت کا ایک منظر ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ اب آ رہی ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ ختم رسالت کا یہ پہلو، یہ مظہر تاحال تشنہ تکمیل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہ دین کے لیے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے۔ ان دونوں کو جوڑیے، صغرا کبرا ملا دیجیے، تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جبکہ کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ لیکن نوٹ کر دیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت، 5 ادوار۔ پہلا دور، دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، 5واں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس 5ویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روئے ارضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق، اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزاق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں، ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہے ان کی جان کا تو کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہیں تب دین آیا ہے، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو۔ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ،
اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا، اور اسی وقت ہے کہ واقعتاً حضور کی ختم نبوت، ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت و تکمیل نبوت، اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، اس کے مضامین کو بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشعار کے اندر استشہاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کی نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، کل روئے عرضی پر لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، حکومت حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا، ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ گئی، کہاں سے کہاں تک، از کجا تا بے کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بڑھا دیا مسلمانوں کو، قوت ٹوٹ گئی، جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، وہ موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا، اور ریورس میں شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔